بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ حکومت کی نیت، پلان اور جو بھی اسٹریٹجی تھی اس کا اندازہ صرف اسلام آباد پولیس کے اس ٹویٹ سے لگایا جا سکتا ہے جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ عمران خان ابھی ٹال پلازا کراس کیا ہوا نہیں ہے۔ وہ ٹویٹ یہ ہے کہ اسلام آباد کے تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، ایمبولینس اور آگ بجھانے والی گاڑیوں کو فی الفور راستہ دیا جائے، خواتین، بچوں اور بوڑھوں کا خیال رکھا جائے۔ آج ایسی کون سی قیامت برپا ہونے جا رہی ہے اسلام آباد کے اندر جس کی بنا پر اسلام آباد پولیس کو یہ ٹویٹ کرنا پڑا ہے کہ اسلام آباد کے اندر تمام اسپتالوں کے اندر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے؟ یہ کون سا میلافائڈ پلان ہے حکومت کے اندر جس کی بنا پر باقاعدہ طور پر یہ الرٹ جاری کر دیا؟ یہ وہی پلان ہے جس کو صبح 6 بجے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس طریقے سے تیاری کی گئی تھی، یہ سارا اریسٹ ٹریپ ہے۔ سارے کا سارا عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنے کے لیے یہ ٹریپ ہے جس کی بنا پر یہ لگایا گیا۔ رات کو جس طرح کنٹینرز اور بیریئرز لگائے گئے، رات کو جس طرح گرفتاریاں شروع کر دی گئی تھیں چیئرمین وائس چیئرمین یوسیز کی، اور جس طریقے سے یہ سارا جوڈیشل کمپلیکس ایک دم کچہری سے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر منتقل کیا گیا، یہ سارا وہ پلان ہے، وہ ٹریپ تھا جس کو آج ایگزیکیوٹ کیا جانا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ عوام کا کس قسم کا رد عمل آتا ہے، مجھے نہیں پتا پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹرز کا کس قسم کا رد عمل آتا ہے کہ اس رد عمل کے جواب میں یہ پلان نہ ہو سکے، کیونکہ ایک احکامات جو تھے لاہور ہائی کورٹ کے ان سب کے بالکل اپوزٹ کیا گیا ہے۔ میں ڈیٹیل میں پڑھتا ہوں، پہلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا، یہ سارے انتظامات بدنیتی پر تھے۔ عدالت جو احکامات دے رہی تھی یہ لوگ مانتے جا رہے تھے، لیکن اتنا آسان نہیں تھا، عزائم کچھ اور تھے اور مقصد شاید نہیں یقیناً ٹریپ تھا، عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا تھا۔ ابھی خان صاحب پہنچے نہیں، لیکن یہ تمام اشارے اس وقت سامنے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے جی دفعہ 144 کے نام پر اسلام آباد ٹال پلازا پر شیلنگ کی، ٹھیک ہے، اور وہاں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، اسلام آباد میں داخل ہونے سے روکا گیا۔ ایک فرنٹ لیئر عمران خان سے آگے جو کارکنوں کی تھی وہ وہاں موجود تھی، اور دفعہ 144 کا نفاذ ہی اسی لیے کیا گیا تھا کہ کسی طریقے سے مزاحمت سے بچا جا سکے۔ اگر عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے بچھایا ہوا جو جال ہے نا، اگر وہ کامیاب ہو گیا تو جو مزاحمت ہوگی اس سے بچا جا سکے، اس لیے اسلام آباد کے اندر دفعہ 144 نافذ کی گئی تھی۔ اور اب کارکنوں کی گرفتاری کا سلسلہ شروع ہو چکا جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور 4 اطراف سے جی جوڈیشل کمپلیکس کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ ایک نیرو سا راستہ رکھا گیا ہے تاکہ زیادہ تعداد اس راستے کے ذریعے اندر داخل نہ ہو سکے، زیادہ لوگ نہ آ سکے۔ جو کوشش کریں گے دفعہ 144 کے اندر دھر لیے جائیں گے، جو اب دھرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تاکہ اگر عدالت کے اندر سے عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے تو پھر دوسرے راستے سے عمران خان صاحب کو لے کے جایا جا سکے۔ اور 13 افراد کی فہرست جاری کی گئی ہے جی۔ عمران خان کے ساتھ شبلی افراد و دیگر کچھ 2 احباب ہوں گے۔ عمران خان کے ساتھ صرف 4 وکیل ہو سکتے ہیں، یعنی 13 4 17 افراد کے ساتھ عمران خان صاحب جوڈیشل کمپلیکس کے اندر داخل ہوں گے، باقی افراد کو دور روک لیا جائے گا۔ اس وقت جو ہونا ہے وہ ہے سارا پلان کی چیز۔ ادھر زمان پارک کی کچھ اپڈیٹ میں نے آپ کو دے دی ہے کہ 14 مارچ سے 2 گنا زیادہ نفری پولیس کی زمان پارک میں آپریشن کر رہی ہے اس وقت۔ کرینوں کے ساتھ آپریشن ہے، بڑی حیرانگی کی چیز تھی۔ بلڈوزر کے ساتھ آپریشن ہے، بڑی حیرانگی کی چیز تھی۔ اور بلٹ پروف جیکٹوں کے ساتھ پولیس اندر داخل ہوئی جی۔ آپریشن کی سربراہی کوئی اور نہیں، سی سی پی او لاہور بلال کمیانہ صاحب کر رہے ہیں، اور کرینوں کے ذریعے سب سے پہلے درخت اکھاڑے گئے ہیں، باہر جو گرین بیلٹ پہ کیمپ لگے ہوئے تھے وہ سارے اکھاڑے گئے ہیں، اور ٹیبلیں توڑی گئیں، اور پھر ایسا کیا گیا رہائش گاہ کا گیٹ کرین کے ذریعے توڑا گیا، اس کی دیوار کو، عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کے دیوار کو، اس کو توڑا گیا، اور باقاعدہ طور پر سب سے پہلے جیو نیوز پر یہ خبر چلوائی گئی کہ اندر سے کسی کارکن نے گولی چلائی ہے۔ اور عمران خان صاحب ٹویٹ کے کہہ رہے ہیں کہ زمان پاک میں جو آپریشن ہو رہا ہے وہاں اندر صرف اور صرف بشرا بی بی موجود ہیں، اور یہ کہہ کہ آپریشن دیوار توڑنے اور گیٹ توڑنے کا غصہ ہے نا سر، ایسے تھوڑی ہے۔ عمران خان کے خلاف وہ غصہ ہے جو پنجاب کی نگران حکومت نے نکالنا ہی نکالنا ہے۔ وہ قسم ہے کہ ان کو بتائیں کہ شیر اصل کسے کہتے ہیں، شیروں کو بتائیں کہ اصل شیر کسے کہتے ہیں، نون لیگ کے شیروں کو بتائیں اصل شیر کسے کہتے ہیں۔ اگر کام کرنا تو نگران حکومت بھی کر سکتی ہے، وہ غصہ دراصل نکالنا تھا۔ تو وہ سی سی پی او صاحب خود موجود، وہ جو سبکی، وہ جو اتنے دنوں سے نصیب ہو رہی تھی، جو عدالت نے باقاعدہ طور پر اس کو کور بھی کر دیا کہ مل جل کے افہام و تفہیم کے ساتھ معاملہ حل کر سکیں۔ انہیں کہا گولی کی خبر چلائی کہ ایک عدد گولی چلی ہے پولیس کے اوپر جی، اور کانسٹیبل نے اس کی تصدیق کر دی اندر سے گولی چلی ہے۔ اور اس کے بعد جناب جو انہوں نے کرنا تھا، وہ جو خواہش تھی، پورا پلان تھا سارا نا، تو اندر داخل ہوئے جی۔ اندر لان میں موجود جو کارکن تھے چند، اور جو زمان پارک کا جو سٹاف تھا، کوک صفائی کرنے والے سب، ان سب کو جس طرح پولیس نے مارا، جس طرح جسے کہتے ہیں نا، پھر اپنا وہ غصہ باقاعدہ طور پر نظر، اور ویڈیو سامنے چلا رہے تھے، ویڈیو سامنے چلا رہے تھے، اس کی پیمرا اجازت دے رہا تھا
اس مار پیٹ کی اجازت پیمرا دے رہا تھا. آگے آپ کو بتاتا ہوں پیمرا نے کیا کیا آج, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو جس طریقے سے یہ ساری چیزیں ایکسیکیوٹ ہو رہی تھی نا, جس طرح اسٹاف کو پولیس مار رہی تھی, اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور پھر پوری گیم کے ساتھ ایک رپورٹر کو ساتھ رکھا ہوا تھا, اور وہ بتا رہے تھے بار بار کہ گولی چلی ہے, گولی, وہی سانس, وہی, سمجھے, لال مسجد. جی ہاں, یہ ساری کی ساری اسی طرح کی گراؤنڈ بنائی جا رہی تھی. اور جب ریاست کام کرتی ہے, جب کام ڈالنا ہو نا ریاست نے, جی ہاں, پھر وہ اس طرح ڈالتی ہے جو آج آپ نے دیکھ لیا. اگر کسی کو لال مسجد بھول گیا تو آج میں آپ کو بتا دوں, اس طرح آپریشن کیا جاتا ہے جس طریقے سے آج یہ زمان پارک کے اندر آپریشن ہو رہا ہے. یہ چیز تھی, وہ غصہ سارا چیز تھی. اور آگے سن لیں جی, ادھر ٹال پلازا سے قبل عمران خان صاحب نے ویڈیو ہنگامی بیان جاری کیا جی. انہوں نے کہا حکومت کی گرفتاری کی نیت سے متعلق انہوں نے بتا دیا. میں تو آپ کو رات سے بتا رہا ہوں کہ یہ سب چیز تھی. بہرحال انہوں نے کہا مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں, یہ ٹریپ ہے, اور کہ میں پھر عدالت جا رہا ہوں, اور کیونکہ قانون کی پاسداری کرتا ہوں. یہ میں بتا دوں, یہ جانتے ہوئے بھی کہ مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں, اور یہ مجھے الیکشن سے دور رکھنا چاہتے ہیں. اور میری گرفتاری جو ہے وہ لندن پلان کا حصہ ہے. نواز شریف سے یہ ڈیل ہوئی ہے کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا. تو حالانکہ لاہور ہائی کورٹ نے, میں بتاتا ہوں انہوں نے قانون کیسے توڑا ہے, حکومت نے قانون کیسے توڑا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے منگل تک تمام پاکستان میں عمران خان صاحب کی جتنی ایف آئی آرز ہیں ان کا ریکارڈ طلب کیا تھا, اور منگل تک منع کیا تھا کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب کے اوپر کوئی تعدیبی کارروائی نہیں ہوگی. اس کے باوجود یہ کارروائی ہو رہی ہے. دوسرا, زمان پارک آپریشن سے متعلق عدالت نے جو پی ٹی آئی کے جو کوارڈینیٹر ہیں شبلی فراز, اور پولیس کے درمیان انہوں نے بتایا تھا کہ یہ شبلی فراز کے ساتھ کوارڈینیشن ہوگی, جس قسم کی سرچنگ کرنی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں شبلی فراز کے ساتھ. مگر جیسے ادھر سے عمران نکلے ادھر سے آپریشن شروع کر دیا. ہر لحاظ سے عدالت کے احکامات کی دھجیاں نہیں بخیوں کھیڑے گئے جس طریقے سے اس وقت یہ کام ہو رہا ہے. اور نیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب مجھے نہیں پتا کہ اب پبلک کیا رزسٹ کرتی ہے پاکستان بھر سے, باہر نکلتی ہے, کیا کرتی ہے, اس کے بعد حکومت کو کوئی پلان چینج ہو جائے. اتنا میں آپ کو 100% کنفرم کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری ان کا اصل مقصد ہے. میں نے کہا ایف آئی آر نے کچھ نہیں ہوتی, وہ ایٹ دا اسپاٹ ہی بن جاتی ہے. عمران خان نے چپیٹ ماری, دہشت گردی کا پرچہ دے دے, اسی طرح ہی تھوک کے حساب سے ایف آئی آر تو اسی طرح دی گئی ہے. آگے جی, ان کا پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ جانے کا بھی فیصلہ کیا, لاہور ہائی کورٹ سے بھی رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جوڈیشل کمپلیکس بلانا بھی نا ان کا ایک پورا نا انہوں نے ٹریپ کا پلان بنایا تھا کہ یہاں سے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا آسان ہے. وہ کچہری سے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, کیونکہ بہت تھکلی پاپولیٹڈ ایریا ہے وہاں. یہاں آسان بھی ہے, اور عمران خان کو یہاں سے غائب کرنا بھی بہت زیادہ آسان ہے. تو اس لیے یہ انہوں نے کیا. ادھر اب ذرا ان کی نیت کا اندازہ, میری باتوں کی اتھینٹسٹی مزید دفعہ 144 آپ کو میں نے اسلام آباد پولیس کا ٹویٹ بھی بتا دیا, ایمرجنسی اور تمام اسپتالوں کے اندر جو نافذ کر دی گئی ایمبولینس اور آگ بجھانے والوں کو راستہ دینے کے لیے انہوں نے بات کی ہے. ادھر پیمرا نے کیا کیا جی, پیمرا نے حکم دیا کہ آج جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد کی کارروائی, کسی قسم کے جلوس اور ریلی کی کوریج نہیں کی جائے گی, کوئی بھی چینل نہیں دکھائے گا. کڑیاں ملا لیں آپ, اسلام آباد پولیس کا ٹویٹ, پیمرا کا یہ حکم, کچھ بدترین کرنے کے پلان میں ہی آج. بٹ میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے, میری صحافت کی جو میری صحافیانہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ کچھ بڑا اور بدترین کرنے کا پلان ہے. پورا بلیک آؤٹ اسکرین کے ذریعے, اب تو سوشل میڈیا کہاں بلیک آؤٹ ہوتا ہے, اسکرین کے ذریعے, پولیس کے ذریعے ایمرجنسی اسلام آباد کے اندر نافذ کر دینا. یہ تمام کی تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ کچھ بڑا پلان ہے. لیٹس سی, اللہ پاکستان کو سلامت رکھے, اللہ پاکستان کو تا قیامت رکھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.